اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو کہ سورہ یوسف کے رکوع نمبر 11 کی آخری آیت ہے۔ گویا اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 11 بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت پاتے ہوئے میں اس آیت کے 2 حصے کر دوں گا۔ پہلا حصہ ہوگا وما تسألهم علیہ من اجر، اور دوسرا ہوگا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے واو حرف ما حرف تسألو فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ سین حمزہ لام روٹ لیٹرز ہیں۔ سألا یسألو با فا سے استعمال ہوتا ہے، سوال کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور سوال کرنا جو ہے یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، مانگنا یا پوچھنا۔ تو یہاں پر یہ مانگنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل آپ کو نظر آ رہی ہے جمع مذکر غائب کی، اعلیٰ حرف جر ہے جس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، من حرف جر ہے جس کے ساتھ اجر آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ پہلے حصے کے الفاظ پر بات کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ میں ان جو ہے یہ نافیہ ہے، اور ان نافیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آگے آپ کو الا نظر آ جاتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ہے، الا حرف استثناء ہے، ذکر مرفوع اسم یہاں پر استعمال ہوا ہے، لام جارہ ہے، اور العالمینہ میں آپ کو ال کا حمزہ وصل بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس پہ میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، لہٰذا اب وہ بات دہراؤں گا نہیں۔ العالمینہ العالمونہ کی منصوب اور مجرور فارم ہے، اور یہاں پر یہ مجرور فارم استعمال ہوئی ہے کیونکہ پیچھے لام جارہ ہے۔ العالمونہ جو ہے العالم کی جمع ہے، اور العالم کی جمع سالم استعمال ہوئی ہے۔ جمع سالم جو ہے مذکر وہ عام طور پر صفات کی آتی ہے، تو یہ ایکسیپشن ہے کہ عالم جو ہے کوئی صفت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 104 کے الفاظ پر بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 104۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ ذکر کے ضمن میں عبارت ہے الذکر العظۃ والتذکرہ۔ اس میں الذکر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے العظہ یعنی واعظ و نصیحت کرنا، والتذکرہ اور یاد دہانی۔ آیت کے کلمہ العالمین کے ضمن میں عبارت ہے العالم الخلق کلہ، کل صنف من اصناف الخلق جمع عوالم وعالمون۔ اس عبارت میں کلمہ العالم کا مصداق مختصراً بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس لفظ کی قرآنی اہمیت کے پیش نظر اسے ذرا کھولنا مناسب ہوگا۔ العالم کا لغوی معنی ہے ما یعلم بہ الشیء، وہ علامات جن کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے، اور اس جہان یا کائنات پر عالم کا اطلاق اس معنی کے ساتھ کیا جاتا ہے ما یعلم بہ خالق الکون، کہ وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے خالق کائنات کو جانا پہچانا جائے۔ چنانچہ العالم کے وسیع تر مصداق کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے الخلق کلو، ساری کی ساری مخلوق عالم ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر واحد کلمہ عالم ہی میں ساری کائنات شامل ہے تو پھر اس کی جمع عالمین جو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئی ہے اس کا مصداق کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب کے طور پر اہل علم کا ایک رجحان یہ ہوا ہے کہ عالم کے مصداق کو محدود کیا جائے، چنانچہ اس کے مطابق یہاں دوسرا مصداق ذکر کیا جا رہا ہے کل صنف من اصناف الخلق، کے مخلوق کی اصناف میں سے ہر صنف ایک عالم ہے، اور تمام اصناف گویا عالمین یا عوالم ہوں گے۔ عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکہ، عالم الحیوانات، عالم النباتات، عالم الجمادات، یا ایک اور اعتبار سے عالم الدنیا، عالم البرزخ، عالم الآخرہ، عالم الارواح، عالم الامثال وغیرہ۔ لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ہماری علمی دسترس میں جتنا جہان ہے یہ سارا ایک عالم ہے، اور ایسے
نامعلوم عالم نہ جانے کتنے ہیں جو ہماری علمی دسترس سے باہر ہیں، جیسا کہ صحابہ میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ اس معلوم جہان جیسے 40,000 جہان اور ہیں۔ بہرحال یہ کائنات اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کرانے والی ہے، جیسا کہ کسی عربی شاعر نے کہا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز میں اس کے لیے نشانی موجود ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ یکتا ہے۔ اور اردو میں کسی نے کہا یہ زمیں یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، اور گلستاں میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ بہرحال عالمینی وسعت کے ساتھ 4 چیزوں کی صفت قرآن حکیم میں ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سورۃ الفاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پیش نظر آیت میں قرآن حکیم کی صفت کے طور پہ ان هو الا ذکر للعالمین، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں بیت اللہ کی صفت کے طور پہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو گویا اللہ رب العالمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قرآن حکیم ذکر للعالمین ہے، اور بیت اللہ ہدی للعالمین ہے۔ آیت کے کلمہ ما تسألو کے ضمن میں عبارت ہے سألہ شیئا طلبہ الیہ، انظر الآیت السابعہ۔ اس میں سأل یسأل سؤالاً کا مفہوم معنی بیان کرتے ہوئے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کلمہ متعدی بدو مفعول ہے، چنانچہ جب کہا جائے گا سأل فلان فلانا شیئا تو اس کا معنی ہوگا طلبہ الیہ، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو ایک چیز کی طرف بلایا اور طلب کیا۔ اس کی معنوی وضاحت کے لیے یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے اسی سورت کی آیت نمبر 7 کا، جہاں ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ ما تسألہم علیہ من اجر کے ضمن میں عبارات ہیں ما تسألہم ما تخلص المضارع للحال، علیہ الضمیر يعود على عمل الدعوة إلى الله، من أجر هذه من الزائدة وهي ومجرورها في محل نصب مفعول ثان لسأل۔ پہلی عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ما تسألو میں ما نافیہ فعل مضارع پر داخل ہے، اور فعل مضارع پر ما نافیہ داخل ہو کر معنوی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو زمان مستقبل سے خالی کر کے زمان حال کے لیے خالص کر دیتا ہے، اور دوسری عبارت میں علیہ کی ہی ضمیر کا مرجع بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضمیر الدعوت الی اللہ کے عمل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تیسری عبارت میں من اجرن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ من زائدہ ہے، اور یہ من جارہ اور اجرن مجرور، جار مجرور مل کر یہ محل نصب میں ہیں، اس لیے کہ یہ سألہ کا مفعول ثانی ہے، اور پورے جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے دعوت الی اللہ کے عمل پر کوئی اجر نہیں طلب کرتے اور مانگتے۔ آیت کے جملہ ان هو الا ذکر للعالمین کے ضمن میں پہلی عبارت ہے هذه ان النافیہ الا ذکر، هذا استثناء مفرغ و ذکر خبر ہوا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس جملے میں ان نافیہ ہے اور الا ذکر استثناء مفرغ ہے، اور استثناء مفرغ میں حرف استثناء سے پہلے والا عامل حرف استثناء کے بعد میں براہ راست عمل کیا کرتا ہے، چنانچہ اسی بنا پر ذکر یہاں ہوا مبتدا کی خبر قرار پائے گی۔
اور للعالمین کے ضمن میں عبارت ہے العالمون ملحقم بجمع المذکر السالم انظر ایضاحات الآیت الثانیۃ والاربعین۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ عالمون یا عالمین یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق جموع میں سے ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے اسی صورت کی آیت نمبر 42 کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فلبث فی السجن بضع سنین میں سنین کے ضمن میں ملحقات بجمع المذکر السالم کی تفصیل موجود ہے۔ تو مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیا۔ اب ہم اس آیت میں استعمال ہونے والے جملوں کے اعراب جو ہے وہ حل کرتے ہیں، یعنی جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو جو پہلا جملہ ہے واو کو ہم استنافیہ قرار دیں گے اور اس کو عاطفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے پچھلے مضمون کو دیکھتے ہوئے۔ ما حرف نفی ہے، تسألو فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو گیا، علیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تسألو فعل کے، اور من اجرن جو ہے اس میں من زائد ہے جو کہ اجر نکرہ کو مزید نکرہ بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر اجر جو ہے یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن اسے ہم محلاً منصوب قرار دیں گے کیونکہ یہ تسألو فعل کے لیے دوسرا مفعول بھی ہے۔ پھر تسألو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ اگلا جملہ اس آیت کا ان ہوا الا ذکر للعالمین میں یہ جملہ تعلیلیہ قرار دیا گیا ہے۔ ان حرف نفی ہے، ہوا مبتدا ہے، الا یہاں پر حرف استثناء ہے لیکن حصر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ذکر جو ہے یہ خبر ہے ہوا مبتدا کے لیے، اور للعالمین جار مجرور متعلق ہو گیا ہے ذکر کے۔ ذکر کو مصدر مان لیں تو یہ ترکیب کریں گے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس ترکیب کے اعتبار سے ذکر کو موصوف اور للعالمین کو صفت قرار دے کر بھی خبر بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ الحمدللہ جملوں کا اعراب کرنے کے بعد محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ ما تسألہم کو لا محل لہا معطوف علی جملہ ما اکثر الناسی قرار دیا ہے، اور دوسرا جملہ ان ہوا الا ذکر للعالمین کو لا محل لہا تعلیلیہ قرار دیا ہے۔ گویا 100% میچ کر گئی ہے ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ وما تسألہم علیہ من اجر، حالانکہ تو ان سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، تو گویا انہوں نے واو کو حالیہ قرار دیا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 104 رکوع نمبر 11 مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کے آخری رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔